مالک الملک نے سانو اج دا یہ عظیم شان پروگرام بنان دا ساڈے تے کرم تے احسان فرمایا۔ کیڈی سخت گرمی آئی، اللہ پاک نے کیڈا ساڈے تے کرم فرما دیتا، کیڈا پیارا موسم ٹھنڈ بنا دیتی۔ اس وقت تمام حضرات محبت دے نال، ادب دے نال، احترام دے نال تشریف رکھن، جڑے آسے پاسے پھردے نے وہ بھی مہربانی کر کے پنڈال دے وچ تشریف لے آئے۔ جتنی دیر بیٹھاں گے ثواب ملے گا، اللہ پاک کرم فرمائے گا۔ نحمدہ ونصلی وسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم، وبلغنا رسول النبی الکریم الامین مخبرا وآمرا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ حمد و صلاۃ و بعد، اللہ تبارک تعالیٰ نے ساڈے اُتے بے شمار کرم تے احسان فرمائے نے۔ اللہ پاک نے سانو اپنی منن آلے کیوں پیدا فرمایا۔ اللہ پاک نے 1,24,000 انبیاء و رسول دے وچوں جیڑا عرفات اعلیٰ ساری نبیاں دا سردار نبی، رب تعالیٰ دا محبوب نبی، اللہ پاک نے سانو کو عطا فرمایا۔ اللہ پاک نے سانو اپنا پیارے محبوب وچوں، پیارے محبوب دی امت وچوں پیدا فرمایا۔ ایک ایسا اعزاز کہ پہلے انبیاء اور رسول نے وہ دعاواں کرتے رہے، آرزوواں کرتے رہے کہ مولا کاش کدی سانو اپنے محبوب دی امت وچوں پیدا فرما دیتا۔ اسی دعاواں کیتیاں نہیں، آرزوواں کیتیاں نہیں، اللہ تبارک تعالیٰ نے ساڈے تے یہ کرم تے احسان فرما دیتا۔ جس طرح تمام انبیاء اور رسول دے وچوں حضور علیہ السلام دی ذات عرفات اعلیٰ، اسی طرح تمام انبیاء اور رسول دے آج وچوں ساڈے نبی پاک دی آج عرفات اعلیٰ، تمام انبیاء اور رسول دے اصحاب وچوں ساڈے نبی لجپال دے اصحاب جڑے نے وہ عرفات اعلیٰ، تمام انبیاء اور رسول دیاں امتاں دے وچوں ساڈے نبی لجپال دی امت عرفات اعلیٰ۔ اس ساڈے تے اللہ پاک نے اتنے کرم کے احسان فرما دیتے۔ حضور علیہ السلام دی تشریف آوری ہوئی، کفر دی گمراہی اندھیری وچ لوگ اس وقت اندھیر نگری سے کوئی بتاں دی پوجا کردا سی، کوئی سورج، کوئی چند، ہر کہیں اپنے اپنے خدا سے اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے محبوب بھیجیا۔ ساڈے تے اللہ پاک دا کرم تے احسان ہو گیا۔
حضور السلام نے سانو دینی اسلام دسیا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے حضور السلام دے کولوں اللہ دے فرمان سنی، حضور السلام دے فرمان سنی، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے دینی اسلام نو پھیلایا۔ قربان جائیے اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ کرم تے احسان فرما دیتا۔ آخرکار اللہ تبارک تعالیٰ کے محبوب نے فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ، تو ساڑھے کو میں کوئی انعام کوئی اور اجر طلب کرتا نہیں، بے شک تو ساڑھے ہوتے اتنا کرم دے احسان فرما چھڑیا، تو سی جہنم دے وچ ٹکن والے سے تو سانو سچے رستے تے لایا، دینی اسلام تو سانو سکھایا، تو ساڑھے کو کوئی اجر منگتا نہیں، صرف حضور السلام نے فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ، میرے قریبیاں کے نال، میری آل بیت کے نال پیار کرنا میں، محبت کرنا میں۔ قربان جائیے ایک ہے محبت رفت جیڑا اے بھی ایک بڑا پیارا، لیکن جب حضور السلام آل بیت کا ذکر آیا تے نفس محبت نہیں فرمایا بلکہ فرمایا اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ، ان محبت کرنا، ان پیار کرنا کہ حق سچ کے نال پیار کرنا۔ حضور السلام آپ تشریف لے کے جا رہی سن، ایک ننھا معصوم دیکھیا کہ حضور السلام نے اس نو اٹھا لیا، گود وچ لے لیا۔ حضور السلام اس کے نال پیار پہ فرماتے نے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین حیران رہ گئے، ننھا معصوم یہ اپنی موت مستی کے نال ایک پھرنا کیا سن، لیکن کریم لجپار آتا ہو کے آپ اتنا پیار پہ فرماتے نے، آپ اپنی کرم نوازی پہ فرماتے نے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین حیران ہو گئے، اتنا پیار لجپار پہ فرماتے نے۔ آخرکار حضور السلام کی بارگاہ میں عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا کرم، اتنا پیار، اتنی محبت اس بچے دنال کس وجہ میں؟ حضور السلام نے فرمایا ایک دن میں دیکھیا سی یہ جڑا بچہ بینا میرے پیارے حسین کے نال ایک پیار کیا کرتا سی، اس واسطے اس بچے نے میرے شہزادہ لاڈلی حسین کے نال پیار کیتا، میرے لاڈلی کے نال اس کی پیار کیتا، اس واسطے میں اس کے نال پیار کیا کرنا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وجہ کے نال، اس خوش نصیب کے نال اتنا پیار ہو گیا۔ حضور السلام نے فرمایا کہ میرے پیارے صحابہ صرف اتنے ہی حیران پہ ہوتے ہو، بروز قیامت اس نے میرے لجپال حسین کے نال پیار کیتا ہے، بروز قیامت میں اس کی بھی سفارش کرا کے جنت وچ اس کو بھی لے جاواں گا، اس کے والدین کو بھی جنت وچ لے جاواں گا، کیونکہ اس بچے کے نال، اس بچے نے میرے حسین نال پیار کیتا، اس نسبت کی وجہ کے نال یہ بھی ہن بچہ ہی جنت وچ جائے گا، اس کے والدین بھی جنت وچ جان گے۔ اس واسطے اسی ناد کرتے ہیں کہ بے شک عمل جتنے بھی ساڑھے کو ہو سکتے ہیں، ساڑھیاں اتنیاں نمازہ نہیں، لیکن اسی حضور السلام دی ذات نال پیار کرتے ہیں، تے حضور السلام دی
آدھو اصحاب کے نال بھی پیار کرتے ہیں، اس واسطے یقیناً ساڈا بیڑا پار ہوئے گا۔ اس نسبت کے علاوہ اگر کوئی آکے میں بڑیاں عبادتیں کرتا ہوں، میں بڑیاں ریاضتیں کرتا ہوں، تو اس طرح نہیں ہو سکے گا۔ بنی اسرائیل کا ایک آدمی تنہائیاں دے وچ وہ عبادت کرنے لگا، عبادت کردیاں 500 سال اس نے گزار دیتے، آخرکار 500 سال تنہائیاں میں گزار کے اس نے اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے باری الہ، جدو میری موت آوے تے میری موت بھی اس انداز نال آوے، اس حالت نال آوے کہ اس وقت بھی اے باری الہ میں تیری بارگاہ میں سجدہ ریز ہوا، تیری بارگاہ میں سجدہ ریز ہوا تے میری روح جڑی ہے وہ پرواز کر جائے۔ 500 سال عبادت کرنے والا، لیکن بروزے قیامت جدو اللہ پاک کی بارگاہ میں اس کا حساب و کتاب ہوئے گا، حساب و کتاب جڑا ہے اس ذری دا حساب و کتاب ہونا ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ایک ذرے دا حساب و کتاب ہونا ہے، لیکن انسانی جڑا غافل ہے، آخرکار 500 سالہ عبادت کرنے والا جب اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے گا، اللہ تبارک تعالیٰ فرماوے گا ہاں بھائی زندگی دا حساب دے، وہ عرض کرے گا کہ باری الہ میں کوئی گناہ کیتا نہیں، کوئی جھوٹ فراد کیتا نہیں، تنہائیوں میں میں سا نہ کسی دا دلہ شکوا سنیا میں، اے باری الہ میں ان تیری عبادت کی دیئے، اے باری الہ اس کی عبادت دا صدقہ میں جنت عطا فرما دے۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماوے گا تیرے اتے میرے جتنے احسان سن وہ بے شمار سن، اس وقت عبادت دی وجہ دے نال تے تو جنت وچ نہیں جا سکتا، اگر تو جنت وچ جا سکتا ہے تے او میری رحمت دا صدقہ جا سکتا۔ تو اس وقت جنت وچ اللہ دی رحمت دے صدقے کام بڑھنا میں، یا اللہ دے محبوب دے صدقے تے اللہ دے محبوب دی آلو اصحاب دا صدقہ جنت وچ کام بڑھنا میں۔ تو اس وقت اسی حضور علیہ السلام دی ذات دے نال بھی پیار کرنے ہیں، حضور علیہ السلام دی آلو اصحاب دے نال بھی پیار کرنے ہیں۔ ہر خوش نصیب آن والا وہ اپنی قسمت دے مان کرتا ہے، ناد کرتا ہے کہ اسی حضور علیہ السلام منن والے ہیں، حضور علیہ السلام دی آلو اصحاب منن والے ہیں، تو یقیناً ساڑا بیڑا جڑا بھی وہ پار ہو جائے گا۔ ایتی بالکل کوئی شک نہیں، اتھی آن والا ہر بندہ اللہ پاک نوی منن والا ہے، اللہ پاک دے محبوب نوی منن والا ہے، اللہ پاک دے محبوب دی آن نوی منن والا ہے، اللہ پاک دے محبوب دے اصحاب نوی منن والا ہے، لیکن کسی دے کول اے گرنٹی کوئی نہیں کہ کس ساڑھے وچ بیٹھن والے نو کسی دے کول اے گرنٹی ہوئے کہ اللہ پاک میرے دے راضی، اللہ پاک انہا خوش نصیبہ کے راضی جنہ نے مدلت اللہ پاک نے فرما دیتا سی کہ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ پاک نے صحابہ کرام اللہ تعالیٰ نے مجمعین فرمایا کہ میں تو ساڑھے تے راضی ہاں، باقی ساڑھے کوئی بے شک اسی پیار کرنی ہے، محبت کرنی ہے، مودت کرنی ہے حضور علیہ السلام دی آلی بیت نال، بے شک اتنا کوئی دعویٰ کر لے کسی کو سند تے کوئی نہیں، لیکن قربان جائیے ایسی خوش نصیب کہ جنہ نے حضور علیہ السلام دی آل بیتی محبت دیاں سنتاں بھی لئیاں ہوئیاں نے، تکیوں نہ یقیناً انہاں دیاں شانہ عرفت اعلیٰ ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کا
بیٹا بچپن دا زمانہ پاک حضرت امام حسین علیہ السلام آپ دا زمانہ پاک بھی بچپن دا سی دونوں بچیاں دے نال مل جل کے کیونکہ قربان جائیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین جنہاں نوں شانہ ملیاں جنہاں نوں اعزاز ملے کہ حضور اسلام دے نال بھی انہاں نوں زندگی دا موقع ملا بیٹھن اٹھن دی انہاں نوں اعزاز حاصل ہوئے جویں حضور اسلام دی اور اصحاب دے نال بھی اٹھن بیٹھن دی حسنین کریمین دے نال پیار کرن دے بھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نوں موقع ملے آخرکار صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین بھی خوش نصیب انہاں دی اولاد بھی خوش نصیب کہ جنہاں نوں حسنین کریمین دے نال اٹھن بیٹھن دا پیار کرن دا کھیڈن دا موقع ملیا حضرت امام حسین دے نال حضرت عمر دا بیٹا جدوں بچپن دے وچ بیٹھے نے کہ حضرت امام حسین نے فرما دیتا کہ تو ساڑھے غلام دا بیٹا بھی حضرت عمر دا بیٹے نے جدوں سنیا کہ حیران ہو گیا آخرکار جدوں چلدیاں گھر پہنچے کہ ابے جی بارگاہ وچ عرض کیتی کہ ابا جی آج میں پہلے بھی حضرت امام حسین دے نال رہندا سی رل مل کے بیٹھتے ساں اٹھتے ساں لیکن آج حضرت امام حسین نے فرما دیتا کہ تم ساڑھے غلام دا بیٹا بھی جدو حضرت عمر نے اے سنیا کہ آپ خوش ہو گئے آپ جلال کے بچ آ گئے فرمایا کہ بیٹا جیڑا کچھ اے فرما رہی ہیں کیا یہ حق تے سچ فرما رہی ہیں بیٹے نے عرض کی کہ ابا جان بالکل میں حق تے سچ فرما رہی ہوں آج بالکل حضرت امام حسین نے میں نو انی فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے آپ اور خوش ہو گئے کہ واقعی گل کی پکی ہے اگر حضرت امام حسین نے خود فرما دیتا ہے کہ میں نے پھر اپنی قسمت کے ناز کرا آخرکار اپنے بیٹے نو نال لیا حضرت امام حسین دی بارگاہ بھی پہنچے حضرت امام حسین دی بارگاہ بھی پہنچ کے عرض کی کہ یا امام آج میرے بیٹے نو اس طرح آپ نے فرمایا حضرت امام حسین نے فرمایا کہ جی بالکل اسی طرح فرمایا ہے حق تے سچ فرمایا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ آپ اپنی قسمت نال کرنے لگے کہ اے شانہ والے اے مقام والے حضور علیہ السلام دی آلی بیت اگر امام حسین فرما دیں اپنی غلامی کے وچ میں نو قبول فرما دیں کہ میں دے اپنی قسمت دے ناز کراں گا آخرکار حضرت امام حسین دی بارگاہ وچ عرض کی کہ یا امام کیڑا کچھ اے فرمایا نہیں کیا اے لکھ دیندے ہو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے جی جیڑا کچھ میں فرمایا میں وہ لکھ کے دے دینا حضرت امام حسین نے لکھ کے دے دیتا حضرت عمر جڑے نے اپنی قسمت نال کرن لگے کہ آج پاک امام نے میں نے اپنی غلامی دے وچ قبول فرما لیا ہے واپسی آئے جیڑا بھی صحابہ کرام دے وچوں ملے نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ آج میں نے امام حسین نے اپنی غلامی دے وچ قبول بھی فرما لیا ہے کہ اے سند جڑی اے بھی دے دیتی آپ تصدیق ہے فرما دینے صحابہ کرام دے دروازے کھڑکا کے کہ آج میں نے امام حسین دی غلامی دی سند جڑی وہ مل گئی ہے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے آپ نے او غلامی دی سند جڑی سنبھال کے رکھ لئی اور فرما دیتا کہ بیٹا جدوں میرا انتقال ہوئے کہ اے امام حسین دی غلامی دی جڑی سند ہے اے میرے کفن دے وچ رکھ دینا تاکہ جدوں بھی منکر نکیر آن گے میرا حساب کتاب آوے گا کہ میں اے غلامی دی سند جڑی پیش کر
تو اس وقت ساڑھے کو یقیناً اسی یہ دعویٰ کرنے کہ سانو حضور اسلام دی آل بیت نال سچیا اور پکا پیار اسی پیار کی وجہ دے نال اسی محبت کی وجہ دے نال یقیناً ساڈا بیڑا جڑا وی او پار ہوے گا آخرکار کتنی خوش نصیبی کہ آج یہ اسی پروگرام رکھیا کہ اسی سارے نر مل بیٹھ کے پاکان دا ذکر کریے تاکہ پاکان دا ذکر کر کے اپنی نجات کا سبب بنا لئیے کہ یقیناً آج اسی مل بیٹھ کے پاکان دا ذکر کران گے تو آج بھی اس محفل دا جڑا عنوان او شہیدان کربلا تو اس وقت اے تھوڑی دیر تک تو سارے سامنے آج دے عظیم خطیب جڑے نے تشریف لے کے آن والے نے اس وقت انہاں دا خطاب جڑا انہاں دا خطاب سنایا جائے گا اور اچھے انداز نال اس انداز نال بیٹھنا میں کہ آخرکار راتاں زندگی دے اندر کئی ساڑے پروگرام ہوتے ہیں کدی اسی مل کے بیٹھنے ہیں کدی شادی دے پروگرام ہوتے ہیں کدی دنیا داری دے اکٹھ ہوتے ہیں آج جڑا اسی بیٹھے ہیں آج اسی حضور علیہ السلام دا ذکر پاک حضور علیہ السلام دی آل بیت دا ذکر کرن واتے سنن واتے اسی بیٹھے ہیں اسی اس انداز نال بیٹھے ہیں تو اس واسطے اس انداز نال بیٹھنا میں اتنے پیار دے نال بیٹھنا میں اتنے خلوص دے نال بیٹھنا میں کہ آج بھی اس رات دا صدقہ اس محفل پاک دا صدقہ اللہ تبارک تعالیٰ ساڑھی ہوتے ایک کرم فرما دے گے اللہ تبارک تعالیٰ ساڑھی بخشش کا سبب بنا دے گے تو آخرکار اسی جس طرح دینی اسلام کے چلن دا حق اسی وہ حق ادا نہیں کر رہے ہیں بے شک بیٹھن والے جڑے دعویٰ کرتے ہوں گے کہ اسی حضور علیہ السلام دے غلام حضور علیہ السلام دے نال پیار کرن والے ہیں محبت کرن والے ہیں ہر آدمی ایک تو ود محبت دعویٰ کرتا ہے ہر آدمی ایک دوسرے تو ود کے یہ محبت دعویٰ کرتا ہے کہ اسی حضور علیہ السلام دی آل دے نال پیار کرنے ہیں حضور علیہ السلام دے دین اسلام دے نال پیار کرنے ہیں یہ یقیناً سادہ دعویٰ ہے لیکن جویں دینی اسلام دے عمل کرن دا حق ہے وہ حق دے ادا نہیں ہو رہا دینی اسلام دے ان چلو ان دینی اسلام اپنی سب کو پہلے اپنے اس وجود دے ان ڈالو تاکہ جتھے بھی جا رہے ہو ایک پتہ چلے کہ اے مسلمان اے حضور علیہ السلام دا غلام قرآن پاک کے وچ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ میں امتحان لوں قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ میں انسان دی کولوں امتحان لگا گا انسانوں ازماواں گا اللہ تبارک تعالیٰ نے اے پنج پرچیاں دا ذکر فرمایا کہ میں انسان دی کولوں اے پنج پرچے جڑے نے اے لگا گا تی ازماواں گا مڑ ویکھاں گا کیڑا پاس ہوندا وے اللہ پاک نے فرمایا نہ پنج پرچیاں دے وچ جڑا پاس ہوے گا وبشر الصابرین اس نو خوشخبری ہے اس دے واسطے خوشخبری ہے اس دے واسطے بشارتاں نے بے شک اللہ تبارک تعالیٰ نے امتحان لے
لیکن قربان جائیے امتحان آندے رہے۔ انبیاء و رسول جیڑی وڈی شان والی ہستیاں سن انہاں دے ایڈے وڈے وڈے امتحان آئے، لیکن انبیاء و رسول نے امتحان دیتے۔ حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام آپ دی ساری زندگی پاک امتحانہ دے وچ گزری، لیکن امتحان کے آئے، امتحان اس انداز نال آئے کہ وارو واری امتحان آئے، وارو واری امتحان آئے۔ کدی مال دا امتحان آیا، کدی جان دا امتحان آیا، کدی اولاد دا امتحان آیا، وکھرے وکھرے امتحان جڑے نے ایک پرچے دا امتحان آندا رہا۔ کہ حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام آپ امتحان دیندے رہے، ساری زندگی امتحانہ دے وچ گزری۔ جدوں بھی آپ نے کوئی امتحان آیا، آپ نے یہ سوچیا نہیں کہ اج جان دا امتحان ہے، اج اولاد دا امتحان ہے۔ جیویں امتحان آیا حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام آپ انہیں جیویں رب دا حکم ہوتا سی آپ اسی طرح آپ تیار ہو جاندے سی۔ قربان جائیے حضرت امام حسین علیہ السلام آپ دی شان کیڑی عرفت آلہ جدو آپ دی ولادت باسعادت ہوئی کہ اس وقت آپ دیاں شہادت دیاں خبران بھی آگئیاں سن کہ آج دی اے پیدا ہونے والا، اے ولادت باسعادت پان والا، اے دیاں شانہ والا آخرکار ایک وقت آئے گا کہ یہ شہید کیتا جائے گا۔ این کے وجہ سے کہ حضور علیہ السلام آپ اپنے نواسے جی گردن پہ بوسے دے دے سن، اس واسطے کہ آخر ایک وقت آئے گا اتھے خنجر چلیا جائے گا کہ آخرکار حضرت امام حسین آپ دا بچپن دا دنیا دوتے جویں تشریف لے کے آندے نے انہی شہادت دیاں خبران جڑیاں نے وہ بھی میرے جانیاں نے، لیکن قربان جائیے نانا مصطفیٰ نے بھی اے دعا نہیں کی دی کہ مولا اے جڑا امتحان ہے اس نو ٹار دے، لیکن حضور علیہ السلام نے بھی دعا کی تھی اللہم آت الحسین صبرا و اجرا، مولا میرے حسین صبر بھی دے جتنا اے صبر کرے اتنا اجر بھی دے۔ آخرکار حضرت مولا مشکل کشان بھی پتا سی آپ میدان کربلا او جگہ جڑی سی اس مقام دا بھی پتا سی ایتھے میرا لالا شہزادہ کربلا دے وچ شہادت پائے گا۔ مولا مشکل کشان نے بھی دعا کی تھی اللہم آت الحسین صبرا و اجرا، امی جانوں بھی پتا سی میرا ایک لخت جگر جڑا بے اے شہید کیتا جائے گا، لیکن یہ دعا پہ کر دینے کے مولا سارے اس لاڈلی شہزادے نو صبر دی کہ جتنا یہ صبر کرے اتنا اجر بھی عطا کری۔ تا آخرکار پاک امام دا اجرا میدان کربلا دے وچ سی او صبر دا امتحان سی۔ اس وادی اگر صبر دا امتحان نہ ہوندا پانی دی ضرورت بھی ہوندی انہیں اشارہ کر دے پانی پانی ہو جاندہ۔